اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ہر قوم کو کسی آزمائش یا فتنے میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی اقوام کو دی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ قوم کی شکل میں لکھ دی گئی ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس قوم کی خبر نہایت وضاحت سے دی ہے۔ اس درندہ قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیش گوئی نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، بلکہ تورات اور انجیل میں بھی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جسے گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملے کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہیں اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے۔ اس قوم میں ہر آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ ان کے چہرے بہت خوفناک ہیں۔ یہ لوگ لمبے قد کے ہیں جو صنوبر کے درخت کی مانند ہیں۔ یہ جس جاندار کے قریب سے نکلتے ہیں اسے زندہ کھا جاتے ہیں، اور یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روح زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی، جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو زمین کے ایک بڑے حصے پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق اور مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ محرکین کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے جس شخص کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، دراصل وہ شخص ایران کا عظیم بادشاہ ہرس تھا، جسے سائرس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان اور مغلستان سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 پہاڑوں کے درمیان آباد تھا اور پہاڑ کے اس پار یاجوج ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا کہ یہ قوم ان علاقوں میں بار بار حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں۔ لہذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سرکش قوم کی یلغار سے حفاظت کی خاطر ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کرائی، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی تعمیر کی گئی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ان علاقوں سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر آ نکلیں گے اور سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحریہ تبریہ سے گزریں گے اور سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے اہری افراد وہاں سے گزریں گے اور کہیں گے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو جائیں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، جنہیں اللہ خون لگا کر نیچے بھیجے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے، جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں، اور جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں، اور ان کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کل توڑیں گے، اور اگلے دن اللہ رب العزت اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ جب ان کی قید ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے، اور جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور باہر آتے ہی یہ خوب قتل و غارت کریں گے، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ رب العزت ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا، اس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت
ایک قسم کے پرندوں کو زمین پر بھیجیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا وہاں پھینکائیں گے، اور یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔